سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا، سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا، غلط جگہ پر جذبے ضائع مت کرنا، سب کر لینا لمحے ضائع مت کرنا، غلط جگہ پر جذبے ضائع مت کرنا۔ اور عشق تو نیت کی سچائی دیکھتا ہے، عشق تو نیت کی سچائی دیکھتا ہے، دل نہ جھکے تو سجدے ضائع مت کرنا۔ پیارے دوستوں، میں آیت اللہ آیت اردو لاورس یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم لوگ اقبال کی ایک مشہور غزل کی تشریح کریں گے۔ دوستوں، بال جبریل سے یہ غزل ہے، اور آپ کو معلوم ہے دوستوں، بال جبریل یو پی ایس سی، بی پی ایس سی اور یو پی پی ایس سی تینوں کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ وہی غزل ہے دوستوں جس سے لاسٹ ایئر 65 بی پی ایس سی میں شعر آیا تھا تشریح کے لیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس غزل کی تشریح کو۔ دوستو، غزل کا مطلب ہے کہ اگر کج رو ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ تو کج رو، کج کہتے ہیں ٹیڑھا میڑھا کو، اور رو کہتے ہیں چہرہ کو، اور انجم ہے یہ تو نجم کا جمع انجم ہے، یہ نون جیم اور میم، نجم کا انجم ہے، نجم کا جمع انجم ہے، نجم کہتے ہیں ستارہ کو۔ اور دوسرے والے مصرع میں کوئی ایسا مشکل لفظ ہے نہیں۔ تو کیا ہوا کہ اگر کج رو ہے انجم، شاعر خدا سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اگر آسمان پر ستارے ٹیڑھے میڑھے ہیں، بے ترتیب ہے، بے ترتیب آپ دیکھتے ہوں گے آسمان پر ستارے کوئی سیکوینس میں نہیں لگے گا آپ کو، جہاں تہاں بکھرا ہوا اس طرح سے۔ تو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر کج رو ہے انجم، یعنی کہ انجم کے چہرہ ٹیڑھا میڑھا ہے، بے ترتیب ہے، تو یہاں پہ لفظی مطلب نہیں لیں گے رو کا، کہ اگر کج رو ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، اگر آسمان پر ستارے بکھرے ہوئے ہیں، بے ترتیب ہے، تو آسماں تیرا ہے یا میرا، یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ آسمان تو تمہارا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمان تو آپ کا ہے، میرا تو ہے نہیں، اور مجھے فکر جہاں کیوں ہے، اور دنیا میں جس طرح کی بھی کمی ہے، اور لوگ آپ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، آپ کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کے رسول کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، تو اور اس کے علاوہ اور طرح کی برائیاں ہیں، ظلم ہے، ستم ہے، تو یہ جہاں کے فکر میں کیوں کروں، جہاں تو آپ کا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی جہاں کی فکر کرنے کی۔ اسی بات کو شاعر نے اپنے شاعرانہ انداز میں کہا ہے کہ اگر کج رو ہے انجم، آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ اب آتے ہیں دوستو یہ دوسرے نمبر کے شعر پہ، کہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب، لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ تو ہنگامہ تو جان ہی رہے ہیں، ہنگامہ ہائے شوق، ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، تو ہنگامہ ہائے شوق، تو ہنگامہ کا پلورل ہو گیا، جمع ہو گیا، شوق تو جانتے ہی ہیں، شوق رکھنا، خواہش رکھنا، تو لیکن یہاں شوق عشق کے معنی میں مراد ہوا ہے، شوق سے یعنی عشق سے مراد ہے یہاں پہ۔ تو کہہ رہا ہے کہ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، لامکاں، تو مکان اور لامکاں، مکان اور لامکاں ہے، تو لامکاں ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جو کہ خالی ہو، جس میں مکان نہیں ہو، جو کہ خالی ہو جس میں مکان نہیں ہو، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو لامکان دراصل زمین اور آسمان کے بیچ جو خالی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے لامکان یہاں پہ استعمال ہوا ہے، لامکان اسی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکان خالی، کہ جو زمین و آسمان کے بیچ
جو خالی جگہ ہے اس کو لامکاں کہا گیا ہے کہ اس میں اگر ہنگامہ ہائے شوق نہیں ہے، ہنگامہ ہائے شوق نہیں ہے مطلب عشق کی سرگرمی نہیں ہے، عشق کی سرگرمی نہیں ہے، شوق کا ہنگامہ نہیں ہے، تو خطا کس کی ہے یار؟ اب لامکاں تیرا ہے یا میرا؟ کلیئر ہے کہ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ لامکاں آپ کا ہے، آپ جانیے کیوں نہیں ہے۔ تو اسی بات کو شاعر نے اس میں کہا ہے۔ اب آتے ہیں دوستو نیچے، اقبال کے غالب کے مقابلے اقبال تھوڑا آسان ہے، اتنے مشکل الفاظ کا استعمال نہیں ہے اقبال کے یہاں۔ دیکھیں اس شعر میں کہ اسے صبح ازل انکار کی جرأت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ اسے صبح ازل انکار، تو صبح ازل دراصل اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب انسان کو بنایا گیا، صبح ازل، ٹھیک ہے۔ صبح ازل سے مراد ہے کہ جس وقت یہ اس کائنات کی تخلیق ہوئی، انسان کو بنایا گیا، اس وقت کو ہم صبح ازل کہتے ہیں۔ تو اسے صبح ازل انکار کی جرأت ہوئی کیوں کر، اور یہ اسے جو ہے یہ اسے ابلیس کے لیے استعمال ہوا ہے، یہاں پہ ابلیس کے لیے یہ اسے استعمال ہوا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اسے یعنی ابلیس کو صبح ازل انکار کی جرأت ہوئی کیوں، یعنی ابلیس کو صبح ازل کے وقت میں انکار کیا، یعنی کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو اسی بات کو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اسے صبح ازل انکار کی جرأت ہوئی کیوں کہ اس کو کیوں جرأت ہوئی؟ نہیں، وہ ابلیس کو اتنی ہمت کہاں سے آ گئی، اتنی جرأت کہاں سے آ گئی کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کے حکم کی نافرمانی کی۔ مجھے معلوم کیا، دوسرے مصرع میں، کہ مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے کیا معلوم، مجھے تو نہیں ہے معلوم نا کہ ابلیس نے کیوں انکار کیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا۔ وہ رازداں کہتے ہیں راز کو جاننے والے کو، اور یہاں چونکہ ابلیس خدا کے بہت قریب تھا جب وہ فرشتوں کا چیف ہوا کرتا تھا، تو اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ رازداں تیرا ہے یا میرا، وہ تو آپ کا رازداں تھا، آپ کے رازوں کو جانتا تھا، آپ کے قریب تھا، تو آپ کے قریب تھا تو آپ ہی کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ابلیس نے کیوں انکار کیا سجدہ کرنے سے۔ اسی بات کو شاعر نے یہاں پہ اپنے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ اسے صبح ازل انکار کی جرأت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ اور دیکھیں اس شعر میں چھوٹی غزل ہے کہ محمد بھی تیرا جبریل بھی قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ شاعر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آپ کا ہے، جبریل بھی آپ کا ہے، اور قرآن بھی آپ کا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ حرف شیریں سے مراد ہے کہ خدا کا ذکر کرنا، خدا کی عبادت میں جن کلمات کو ہم بولتے ہیں یا قرآن کے آیات کو پڑھتے ہیں، تو اسی کے لیے یہاں پہ حرف شیریں استعمال ہوا ہے، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ ترجمہ کہتے ہیں ترجمانی کرنے والے کو، کسی اصول کی یا پیروی کی ترجمانی پیروی کرتے ہیں تو اس کو ہم ترجمہ بولتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ ورڈ اس لیے استعمال ہوا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اصول کی پیروی کرتے ہیں، جبریل کا بھی ایک کام ہے کہ یہ وحی لے کے آنا، ان کا بھی ایک اپنا اصول ہے اور اسی اصول کی پیروی کرتے ہیں وہ، اور قرآن بھی ہے تو یہ بھی خدا کا کلام ہے تو اس کا بھی ایک اصول ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ ترجمہ ورڈ استعمال ہوا ہے کہ مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے۔ یہ جو سارے ہیں محمد اور جبریل اور قرآن، یہ سارے کیا ہیں؟ ترجمہ ہیں، ترجمانی کرتے ہیں آپ کے اصول کی۔ تو یہ کن کے ہیں؟ میرا تو ہے نہیں، تیرا ہے،
تو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ آخر کا شعر ہے۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی ضیاء تیرا ہے یا میرا۔ تو کوکب کہتے ہیں ستارے کو، اور تابانی چمک دمک، اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، اور زوال آدم خاکی، اور ضیاء کہتے ہیں نقصان کو، خسارہ کو، نقصان ہونا۔ تو کیا بات نکل کے سامنے آئی کہ شاعر کہتا ہے کہ اسی کوکب کی تابانی سے، اسی ستارے کی تابانی سے، چمک دمک سے آپ کا جہاں روشن ہے، آپ کی دنیا روشن ہے۔ اور دوسرے مصرعے میں کہہ رہا ہے کہ زوال آدم خاکی، آدم خاکی انسان ہے اور انسان کا زوال آدم خاکی یعنی انسان کا زوال سے مراد ہے کہ زوال آدم خاکی ضیاء تیرا ہے یا میرا، کہ انسان کا اگر زوال ہوتا ہے تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں، اس میں آپ کا ہی نقصان ہے۔ ضیاء یعنی نقصان، اس میں آپ کا ہی نقصان ہے۔ کیوں آپ کا نقصان ہے؟ کیونکہ انسانوں کے ستارے کی تابانی، انسان کا جو ستارہ روشن ہے، اسی سے آپ کا جہاں بھی روشن ہے، اسی کوکب کی تابانی یعنی انسانوں کی کوکب، انسانوں کے ستارہ سے، کہ اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاکی ضیاء تیرا ہے یا میرا۔ دوستو، اقبال کے 10 غزلوں کو میں تشریح کروں گا چینل پہ، اور اس کے علاوہ 5 نظموں کو بھی دیکھوں گا، اس کا بھی جو بھی جس طرح سے بھی ہوگا، کوشچن آنسر پوچھے جاتے ہیں، سوالات پوچھے جاتے ہیں جس طرح سے نظموں سے، اس کا خلاصہ ہو یا تجزیہ ہو یا مرکزی خیال ہو، تو چنندہ 5 نظمیں اور چنندہ 10 غزلیں یہاں چینل پہ ڈسکس کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اقبال کے یہاں سے اسی میں سے آ جائے گا۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئی چیز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں۔